بے شک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب، گناہوں کا کفارہ، جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والا اور گناہوں سے دور کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کی عبادت کا عادی ہو اور اسے نیند آ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور نیند کو اس پر بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو زادِ راہ تیار کرتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے طویل راستے کا سفر کیسے کرو گے؟ اے ابو ذر، میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جو تمہیں قیامت کے دن نفع دے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھ، قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نفل پڑھ، اہم امور قیامت کی حجت کے لیے حج کر، مساکین پر صدقہ کر، حق بات کہہ اور بری بات کہنے سے خاموش رہ۔ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک آدمی تھا، جب لوگ اپنے بستروں پر سو جاتے اور آنکھیں سکون حاصل کرنے کے لیے بند ہو جاتی تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور تلاوت قرآن کرتا اور کہتا، اے خالق جہنم، مجھے جہنم سے بچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ایسی حالت میں ہوں تو مجھے خبر کر دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی تلاوت اور دعائیں سنی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تو نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی بولا، اے رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کروں؟ ابھی تو میرے اعمال اس کی طلب کے لائق بھی نہیں ہوئے۔ ابھی اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے محفوظ فرما دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا اور صبح ہوتے ہی اس نے چوری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کے نیک عمل اسے ان برائیوں سے روک دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔